السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات کا باب دوم پڑھ رہے تھے تو باب دوم کا نام تھا عقیدہ رسالت، اور ہم اس عقیدہ رسالت کا جو سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، اس میں جز نمبر 1 پڑھ چکے تھے، تو آج ہم اس سوال نمبر 1 کا جز نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو جز نمبر 2 ہے جی، رسالت کی ضرورت پر نوٹ لکھیے۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کی ضرورت کیا ہے، رسالت کیوں ہونی چاہیے، یہ آج کے سوال کا مطلب ہے۔ تو اس سوال کا جواب آپ کی بک کے پیج نمبر 9 پہ موجود ہے، جس طرح کے پیج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بھی دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ اس آیت کے نیچے دیکھیں گے تو وہاں پہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے ضرورت رسالت، یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو مارک کر کے بھی بتا دیتا ہوں یہاں سے۔ تو اسی طرح پیج نمبر 10 پہ جائیں تو وہاں پر یہ اس کا جواب اس آیت کے ترجمے تک ہوگا۔ تو یہ آپ کا جی سوال کا جواب ہے آج۔ تو اب اس سوال کے جواب میں آپ کیا پڑھیں گے؟ تو اس سوال کے جواب میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، پہلے میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں یہ چیز ہے کہ انسان نے اگر ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے تو اس کو صحیح رستے کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو اچھائی اور برائی کا پتہ ہونا چاہیے، اچھائی کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے، برائی سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ اور پھر انسان کے ذہن میں کبھی یہ سوال بھی آتا ہے کہ اس دنیا میں اس کو بھیجنے والی ذات کون سی ہے، کہاں سے آیا، مرنے کے بعد کہاں جائے گا، جہاں پہ جائے گا اس کو وہاں پہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ پھر اس انسان کو تخلیق کرنے والی جو ذات ہے اور اتنی بڑی جو کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات ہے، اس کی خوشنودی مطلب اس کی رضا، اس کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ طرح طرح کے سوالات انسان کے جو ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام جو سوالوں کا صحیح جواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ ملے گا نبیوں سے اور رسولوں سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ کیوں؟ اس دنیا میں آنے والے رسول اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے جوابات بتا دیے ہیں، اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اب آپ نے لوگوں تک یہ باتیں پہنچانی ہیں۔ تو پھر جو لوگ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں وہ بھی ایک بہترین انسان بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آج کے اس جواب میں موجود ہیں۔ اب ہم اس کو کرتے ہیں ریڈ۔ تو پیج نمبر 9 پہ ضرورت رسالت یہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، یہاں سے ہم اس کو کریں گے ریڈ، یہاں سے۔ تو پھر آگے چلیں گے۔ با مقصد زندگی گزارنے کے لیے صراط مستقیم سے واقفیت ضروری ہے۔ با مقصد کا مطلب ایک مقصد کے تحت، صراط مستقیم کا مطلب سیدھا رستہ، اور واقفیت کا مطلب جاننا۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے اور یہ کن کاموں سے حاصل ہوتی ہے، بدی کیا ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ اس دنیا میں کہاں سے آیا اور مرنے کے بعد کہاں چلا جائے گا، اور وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، مطلب روز آخرت میں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ جس ذات پاک نے انسانوں کو پیدا کیا اور ساری کائنات خلق کی، خلق کرنے کا مطلب پیدا کی، بنائی، تخلیق کی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوشنودی کہتے ہیں رضا کو۔ انسان کے پاس ان سوالات کے درست جوابات موجود نہیں۔ ان سوالات کے درست جوابات کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول مقرر فرمائے اور انہیں انسان کی ضرورت اور فلاح و کامرانی کی تمام باتیں بتائیں۔ تو فلاح و کامرانی کا مطلب کامیابی کی۔ پھر ان کے ذمے یہ بات لگا دی کہ وہ یہ علم لوگوں تک پہنچا دیں۔ جو لوگ انبیاء اور رسولوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہترین انسان بن جاتے ہیں۔ تو بچوں یہاں تک آپ کا جو یہ ہو گیا سوال۔ اب اسی سوال کا جواب
اب اسی سوال کے جواب پر قرآن مجید میں ایک جو دلیل موجود ہے وہ بھی ہم اسی سوال کے جواب میں ایڈ کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے۔ بعثت کا مطلب آپ کو نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد۔ تو قرآن مجید میں کیا بیان ہوا جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1 ہے۔ اب ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ ویسے لکھ دیے گئے الف لام را۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، مطلب جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، مطلب وہ قابل تعریف ذات ہے، اس کی جو ساری کی ساری صفات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ تو بچوں، یہ آپ کے سامنے جو اس آیت کا جواب جو ہے، یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ آپ نے آیت یاد نہیں کرنی، آپ صرف ترجمہ ہی کر لیجئے گا۔ تو بچوں، یہ تھے آج کے سوال کا جواب۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔